فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 84 پڑھیں گے۔ 49واں باب حجۃ الوداع اور اس سفر کے تمام حالات۔ مقام غدیر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کا بیان ابھی جاری ہے۔ صفحہ نمبر 811۔ حضرت نے دوبارہ اسی آیت بلغ کی تلاوت فرمائی اور کہا، یا ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ کہ خداوند عالم نے تمہارا حاکم علی کو مقرر فرمایا ہے۔ وہ تمہارا ولی اور تمہارے امر کا سب سے زیادہ مستحق ہے، تمہارا امام و پیشوا ہے، اور خدا نے اس کی اطاعت تمام مہاجرین و انصار پر فرض کی ہے، اور اس گروہ و جماعت پر جو مہاجرین و انصار کی نیکی میں مطابقت کرتے ہیں، اور ہر شہر و قریہ میں بسنے والوں پر، اور تمام عرب و عجم والوں پر، اور ہر بندہ آزاد پر، اور ہر چھوٹے اور بڑے پر، اور ہر سفید و سیاہ پر، اور ہر اس شخص پر جو خدا کی اس کی وحدانیت کے ساتھ پرستش کرتا ہے۔ خدا کا حکم نافذ ہے اور اس کا ارشاد جاری ہے اور اس کا فرمان اٹل ہے۔ جو شخص اس کی یعنی علی کی مخالفت کرے گا وہ ملعون ہے، اور جو شخص اس کی مطابقت کرے گا اس پر خدا کی رحمت ہے، اور جو شخص اس کی تصدیق کرے گا اور اس کی بات سنے گا اور اطاعت کرے گا خداوند کریم اس کو بخش دے گا۔ اے گروہ مردمان، یہ آخری موقع ہے کہ میں ایسے مجمع میں کھڑا ہوں، لہٰذا میری بات سنو اور اطاعت کرو اور خدا کے حکم کی فرما برداری کرو۔ بے شک حق تعالیٰ تمہارے نفسوں کا مالک ہے، وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اس کے بعد اس کا رسول محمد تمہاری جانوں کا مالک ہے، اور وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے اور تمہاری مصلحتوں اور بھلائیوں کا قائم کرنے والا ہے، اور جو کچھ تمہارے واسطے ضروری ہے وہ تم کو بتلا رہا ہے۔ پھر میرے بعد تمہارا حاکم علی ہے، وہ خدا کے حکم سے تمہارا پیشوا ہے۔ اس کے بعد قیامت تک جس روز کے خدا اور رسول سے ملاقات کرو گے، امامت اس کی ذریت میں اس کے فرزندوں میں ہے۔ جس کو خدا نے حلال کر دیا ہے اس کے سوا کوئی حلال نہیں ہے، اور جس کو خدا نے حرام کر دیا ہے اور اس کے سوا کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ اس نے مجھ کو تمام حلال و حرام پہچنوا دیا ہے، اور جو کچھ خدا نے مجھے تعلیم کی تھی میں نے علی کو ان سب سے آگاہ کر دیا ہے اور ان کو تعلیم دے دی ہے۔ اے گروہ مردمان، کوئی علم ایسا نہیں مگر یہ کہ خدا نے مجھ کو تعلیم فرما دی ہے، اور جو کچھ خدا نے مجھے سکھایا پڑھایا ہے میں نے وہ سب امام المتقین علی بن ابی طالب کی ذات میں احاطہ کر دیا اور سب کچھ اس کو تعلیم دے دی ہے۔ وہی امام مبین ہے جس کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، پارہ نمبر 22 سورہ یاسین آیت نمبر 12، یعنی ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں گھیر دیا ہے۔ اے گروہ مردم، اس سے منکر مت ہو اور نفرت و تکبر اس کی ولایت قبول کرنے میں نہ کرو، حالانکہ وہ حق کی جانب تمہاری ہدایت کرتا ہے اور حق پر عمل کرتا ہے، باطل کو مٹاتا ہے اور اس سے روکتا ہے، اس کی ملامت کرنے والوں کی ملامت راہ خدا سے باز نہیں رکھتی۔ بے شک وہ اس امت میں پہلا شخص ہے جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اور وہی ہے جس نے رسول پر اپنی جان فدا کر دی، وہی ہے جو خدا کے رسول کے ساتھ معبود کی عبادت کرتا تھا جس وقت کہ اس کے سوا مردوں اور عورتوں میں کوئی عبادت نہیں کرتا تھا۔ اے گروہ مردمان، اس کو سب پر تفضل دو کیونکہ خدا نے اس کو تفضل دی ہے، اور قبول کرو کیونکہ خدا نے اس کو تمہارا حاکم مقرر کیا ہے۔ اے گروہ مردمان،
وہ خدا کی جانب سے تمہارا امام ہے۔ خدا کسی کی توبہ قبول نہیں کرتا جو اس کی ولایت سے انکار کرتا ہے اور اس کو نہیں بخشتا، اور یہ امر خدا نے اپنے اوپر لازم قرار دے لیا ہے کہ اس شخص کے بارے میں ایسا ہی کرے گا جو علی کے بارے میں اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ عذاب عظیم میں مبتلا رکھے گا کہ کبھی اس کا عذاب ختم نہ ہوگا۔ لہٰذا اس کی مخالفت سے پرہیز کرو، کیونکہ اگر اس کی مخالفت کرو گے تو اس آگ کے ایندھن بن جاؤ گے جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جس کو خداوند عالمین نے کافروں کے واسطے مہیا کیا ہے۔ یا ایھا الناس، خدا کی قسم گزشتہ انبیاء و مرسلین نے میرے بارے میں بشارت دی تھی، اور میں خاتم المرسلین ہوں، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات پر خدا کی حجت ہوں۔ تو جو شخص شک کرے گا وہ کافر ہے، گزشتہ اہل جاہلیت یا کفر کے مانند، اور جس نے میری ایک بات میں بھی شک کیا تو اس نے تمام رسالت میں شک کیا، اور جو میرے کلام میں شک کرے اس کی بازگشت جہنم کی طرف ہے۔ اے گروہ مردمان، خدا نے احسان فرمایا اور مجھ کو اس فضیلت کے ساتھ بلند مرتبہ قرار دیا، اور یہ صرف اس کا فضل و احسان ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی ہر حال میں ابد الآباد تک میری طرف سے حمد کا سزاوار ہے۔ اے گروہ مردمان، علی کو تفضل دو، بے شبہ وہ میرے بعد تمام مردوں اور عورتوں سے افضل ہے۔ حق تعالیٰ ہماری برکت سے خلائق کو روزی دیتا ہے اور ان کو مہالک سے نجات بخشتا ہے۔ وہ شخص ملعون و مغضوب ہے جو میری بات مجھ پر رد کرے، اگرچہ اس کی طبیعت کے موافق نہ ہو۔ بے شک جبرائیل نے خداوند عالم کی جانب سے مجھ کو ایسی خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص علی کی دشمنی اختیار کرے گا اور اس کی امامت کا اقرار نہ کرے گا، اس پر خدا کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا۔ لہٰذا ہر شخص کو ہر آن غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے واسطے کل قیامت کے روز کے لیے کیا بھیجتا ہے۔ اے لوگو، خدا سے ڈرو اس بات سے کہ علی کی مخالفت کرو، ایسا نہ ہو کہ دین میں ثابت قدمی کے بعد تمہارے پیروں کو لرزش ہو جائے۔ یقیناً تمہارے اعمال کا خدا نگران ہے۔ اے گروہ مردمان، علی جنوب اللہ ہے، جیسا کہ اس کے خدا فرماتا ہے کہ اس کے مخالفین قیامت میں کہیں گے۔ پارہ نمبر 24 سورہ زمر آیت نمبر 56۔ یعنی ہزار افسوس اس پر کہ جو ہم میں جو ملا کے بارے میں یعنی ولایت علی بن ابی طالب کے بارے میں قصور کیا۔ اے گروہ مردمان، قرآن میں غور و فکر کرو اور اس کی آیتوں کو سمجھو، اور اس محکم آیتوں کی طرف نظر کرو اور اس کے متشابہات کی مطابقت مت کرو۔ خدا کی قسم، کوئی شخص اس کی ڈرانے والی آیتوں کو اور اس کی تصویر کو تم پر ظاہر و واضح نہیں کرے گا، سوائے اس کے جس کا ہاتھ پکڑ کر میں اونچا کرتا اور جس کے بازوؤں کو بلند کرتا ہوں، اور تم سب کے سب اس کو دیکھتے ہو۔ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ جس کا مولا میں ہوں، اس کا مولا یہ علی ہے، اور یہ علی ابن ابی طالب ہے، میرا بھائی، میرا وصی، اور اس کی مولائیت کا حکم مجھ پر خدا کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ اے گروہ مردم، علی اور میری اولاد میں سے پاک و طاہر لوگ ثقل کوچک ہیں جن کو میں تمہارے درمیان چھوڑتا ہوں، اور قرآن ثقل بزرگ ہے، اور ثقل اس چیز کو کہتے ہیں جس کی برداشت لوگوں کے دلوں پر گرا ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی اور ایک دوسرے کے موافق ہے اور آپس سے جدا نہ ہوں گی، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں، اور میرے اہل بیت خدا کی مخلوق کے درمیان خدا کی امانت ہیں اور اس کی زمین میں حکیم الہی ہیں۔ بے شک میں نے رسالت ادا کر دی اور وحی الہی کی تبلیغ کر دی، اور جو کچھ چاہتا تھا سنا دیا، اور جو کچھ مجھ پر نازل ہوا تھا میں نے واضح کر دیا۔ یقیناً میں نے جو کچھ کہا ہے خدا نے فرمایا تھا اور میں نے خدا کی طرف سے پہنچایا ہے۔ بلا شبہ سوائے میرے اس بھائی کے جو پہلو میں کھڑا ہے کوئی امیر المومنین نہیں ہے، میرے بعد سوائے اس کے کسی کو مومنین کی بادشاہی سزاوار نہیں ہے۔ پھر اپنا ہاتھ حضرت علی کے بازو پر رکھا اور ان کو اس قدر بلند کیا کہ ان کے پیر حضرت کے زانو مبارک تک پہنچ گئے، اور جب ممبر پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت علی کو طلب فرما کر اپنے سے ایک زینہ نیچے کھڑا کیا تھا۔ غرض حضرت نے پھر فرمایا کہ اے لوگو، یہ علی میرا بھائی، میرا وصی اور میرے علوم کا جاننے والا ہے، میری امت پر میرا وہ خلیفہ ہے اور کتاب خدا کی تفسیر کرنے میں میرا جانشین ہے،
اور لوگوں کو خدا کی طرف بلانے والا ہے، اور جو کچھ خدا کو پسند ہے اسی پر عمل کرنے والا ہے، اور دشمنان خدا سے جنگ کرنے والا ہے، اور خدا کی اطاعت کرنے والوں سے دوستی و محبت کرنے والا ہے، اور خدا کی معصیت سے روکنے والا ہے۔ یہی رسول خدا کا خلیفہ اور یہی مومنوں کا امیر ہے، یہی ہدایت کرنے والا پیشوا ہے، یہی بیعت توڑنے والوں، ظلم و ستم کرنے والوں اور دین سے خارج ہو جانے والوں کو خدا کے حکم سے قتل کرنے والا ہے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں کچھ تغیر و تبدل نہ ہوگا۔ یہ سب میں نے خدا کے حکم سے کہا ہے۔ خدا بندہ تو دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو اس کو دشمن رکھے، اور لعنت کر اس پر جو اس سے انکار کرے، اور غضب فرما اس پر جو اس کے حق کا منکر ہو۔ خدا بندہ تو نے مجھ پر ظاہر کیا اور اپنا حکم نازل فرمایا کہ امامت تیرے ولی علی کے لیے ہے۔ جس وقت کہ میں لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں اور امامت کے لیے اس کو مقرر کر دوں، اس لیے کہ تو اپنے بندوں پر ان کے دین کو کامل کر دے اور اپنی نعمتیں ان پر تمام کر دے اور ان کے لیے دین اسلام کو پسند فرمائے۔ پھر فرمایا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 85، یعنی جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ خدا بندہ میں تجھی کو گواہ کرتا ہوں کہ جو کچھ اس بارے میں تو نے مجھے حکم دیا تھا میں نے لوگوں کو پہنچا دیا۔ اے لوگو، خداوند عالمین نے علی کی امامت کے ذریعے سے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تو جو شخص اس کی اور اس کے فرزندوں میں سے اماموں کی اقتداء نہ کرے گا جو قیامت تک عالمین کے اعمال کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں، تو حق تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع کر دے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اے گروہ مسلمانان، یہ ہے علی تمہارے سب سے بڑے مددگار اور میرے نزدیک تمہارے سب سے زیادہ مستحق، اور تم میں میرے سب سے زیادہ مقرب، اور تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز، اور میں خداوند جلیل دونوں اس سے خوشنود اور راضی ہیں۔ اور کوئی آیت خدا کے پسندیدہ لوگوں کی شان میں نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ اس کی شان میں بھی نازل ہوئی، اور خدا نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب نہیں کیا مگر یہ کہ ابتدا علی سے کی ہے، اور مقصود اصل وہی ہے۔ اور کوئی آیت اور کوئی وہی قرآن میں نہیں آئی مگر یہ کہ اس کی شان میں اور بہشت کے حقدار ہونے کی گواہی سورہ ہل اتی علی الانسان حین من الدہر میں نہیں دی ہے مگر اس کے لیے، اور وہ پورا سورہ اس کے سوا کسی کے حق میں نازل نہیں ہوا، اور اس سورہ میں اس کے سوا کسی اور کی مدح نہیں کی ہے۔ اے گروہ مسلمانان، علی دین خدا کے مددگار ہیں، اس کے رسول کی حمایت میں کسی اور حمایت میں جہاد کرنے والے ہیں۔ وہ پاکیزہ کردار، پرہیزگار، ہدایت یافتہ اور ہدایت کرنے والے ہیں۔ تمہارا پیغمبر بہترین انبیاء اور تمہارا وصی ان پیغمبروں کے تمام وصیوں سے بہتر ہے، اور اس کے فرزند بہترین اوصیاء پیغمبران ہیں۔ اے لوگو، ہر پیغمبر کی ذریت اسی کے صلب سے ہوئی لیکن میری ذریت علی کے صلب سے ہے۔ اے لوگو، بے شک شیطان نے آدم کو حسد کے سبب سے بہشت سے نکالا، لہذا علی پر حسد مت کرو ورنہ تمہارے اعمال ہبط ضائع ہو جائیں گے اور راہ ایمان سے تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ بے شک آدم ایک غلطی کے سبب زمین پر بھیج دیے گئے، حالانکہ وہ خدائے جلیل کے برگزیدہ تھے، تو پھر حق تعالیٰ کی مخالفت میں تمہارا کیا حل ہوگا؟ حالانکہ تم جیسے ہو تم خود جانتے ہو، اور تم میں سے کچھ جماعت خدا کی دشمن ہے۔ بے شک علی کو دشمن نہیں رکھتا مگر بدبخت، اور دوست نہیں رکھتا مگر علی کو مگر پرہیزگار، اور ایمان نہیں لاتا علی پر مگر مومن، اور جو اپنا ایمان خدا پر خالص رکھتا ہے۔ خدا کی قسم، علی کی شان میں سورہ عصر نازل ہوا ہے۔ اے گروہ مردم، میں نے خدا کو گواہ قرار دیا اور اپنی رسالت تم کو پہنچا دی، اور رسول پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ اے گروہ مردمان، خدا سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور دین اسلام پر مرو۔ اے لوگو، خدا اور رسول پر اس نور پر ایمان لاؤ جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور وہ علی بن ابی طالب ہے۔ اے لوگو، نور خدا کی جانب سے مجھ میں جاری ہوا ہے، پھر علی بن ابی طالب میں، پھر اس کی نسل میں جو برحق ائمہ ہے قائم مہدی تک، وہ علی جو خدا کا حق اور ہمارے حقوق حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ ہم کو خداوند عالم نے
خطا کاروں، دشمنوں، مخالفوں، خیانت کرنے والوں، گناہ گاروں، ظالموں اور تمام اہل عالمین پر حجت قرار دیا ہے۔ اے گروہ مردمان، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ میں خدا کا رسول ہوں، جس طرح مجھ سے پہلے اس کے رسول گزرے ہیں۔ تو اگر میں مر جاؤں یا قتل کر دیے جاؤں تو کیا تم اپنے پیچھے پلٹ جاؤ گے اور مرتد ہو جاؤ گے؟ تو جو شخص دین سے پھر جائے گا تو وہ خدا کا کچھ نقصان نہ کرے گا، وہ تو شکر کرنے والوں کو عنقریب اچھا بدلہ دے گا۔ تو جو شخص دین سے پھر جائے گا تو وہ خدا کا کچھ نقصان نہ کرے گا، وہ تو شکر کرنے والوں کو عنقریب اچھا بدلہ دے گا۔ سمجھ لو کہ علی صبر و شکر کی صفتوں سے متصف ہیں، اس کے بعد اس کے فرزند جو اس کی صلب سے ہوں گے ان صفات سے موصوف ہوں گے۔ اے مسلمانوں، خدا پر اپنے اسلام کا احسان مت رکھو، وہ تم پر غضبناک ہوگا اور تم پر عذاب عظیم کا اس کو حق ہوگا، بے شک وہ صراط پر کافروں کو بدلہ دینے والا ہے۔ اے مسلمانوں کے گروہ، میرے بعد چند پیشواؤں کے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ لوگوں، خدا اور میں دونوں ان سے بیزار ہیں۔ لوگوں، یہ پیشوائے ضلالت اور ان کے پیرو اطاعت و اتباع کرنے والے جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، اور غرور کرنے والوں کی کیا بری جگہ ہے۔ بے شک وہ اصحاب صحیفہ ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اپنے صحیفے میں دیکھیں کہ کیا لکھ رکھا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نے نہیں سمجھا کہ صحیفے سے مراد کیا ہے، سوائے چند لوگوں کے جو اس صحیفے میں شریک تھے۔ صحیفے سے مراد وہ عہد نامہ تھا جو اسی سفر میں منافقوں نے کعبے کے سامنے تحریر کیا اور آپس میں عہد کیا تھا کہ علی کو خلیفہ نہ ہونے دیں گے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں کے گروہ، بے شک میں خلافت کو اپنی اولاد میں روز قیامت تک کے لیے ایک امانت اور وراثت کے طور پر سپرد کرتا ہوں، اور بلا شبہ میں نے پہنچا دیا جس پر مامور ہوا تھا، تاکہ حجت ہو ہر اس شخص پر جو حاضر ہے اور جو غائب ہے، اور ان میں جو حاضر ہیں ہر ایک پر اور ان میں سے جو نہیں حاضر ہیں، اور ہر ایک پر، خواہ وہ پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ حاضر ہیں ان کو چاہیے کہ غیر حاضر لوگوں کو یہ خبر پہنچا دیں اور اپنے بعد اپنی اولادوں کو قیامت تک آگاہ کرتے رہیں۔ بہت جلد ایسا ہوگا کہ لوگ میری خلافت غضب کر کے بادشاہی میں تبدیل کر دیں گے۔ خدا غضب کرنے والوں پر اور ان کی مدد کرنے والوں پر لعنت کرے۔ وہ لوگ اس وقت عقوبت و سزا سے بھرے ہوئے اس خطاب کے مستحق ہوں گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 31 و 35، پارہ نمبر 27۔ اے جن و انس، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، تم دونوں پر آگ کا سب شعلہ اور سیاہ دھواں چھوڑ دیا جائے گا کہ تم کسی طرح بچ نہ سکو گے۔ اے گروہ مردم، خداوند عالم نے تم کو یوں ہی نہ چھوڑ دے گا یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے جدا کر دے، یعنی مومن کو منافق سے، اور خداوند عالم کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا جب تک فتنہ نہیں ہوتا۔ مومن اور منافق کو تم نہیں پہچان سکتے۔ اے گروہ مردمان، کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جس کے باشندوں کو اپنے پیغمبروں کی تکذیب کرنے سے نہ ہلاک کیا ہو۔ اس طرح خدا ہلاک کرتا ہے ان شہر والوں کو جو ظالم ہے، جیسا خدا نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ لوگو، یہ علی تمہارا امام اور تمہارا ولی امر ہے، خدا کے وعدوں کا محل ہے کہ اس نے رجت میں ذکر فرمایا۔ لوگو، یہ علی، اس نے رجت اور قیامت میں اس کے لیے وعدہ فرمایا، اور خدا اپنے وعدوں کو سچ کر دکھاتا ہے۔ اے لوگو، تم سے پہلے اکثر لوگ دین سے ڈگمگا گئے تو خدا نے ان کو ہلاک کر دیا، اس طرح آنے والوں کو ہلاک کرے گا۔ اے گروہ مردمان، بے شک خدا نے مجھ کو اپنے امر و نہی سے آگاہ فرمایا، اور میں نے علی کو آگاہ کر دیا ہے، اور اس نے خدا کی جانب سے امر و نواہی کو سمجھ لیا ہے۔ لہٰذا علی کا حکم سنو تاکہ دنیا اور عقبہ کی پریشانیوں سے محفوظ رہو، اور اس کی اطاعت کرو تاکہ دین خدا کی طرف ہدایت پاؤ، اور اس کی نہیں سے باز آؤ تاکہ رشد و صلاح حاصل کرو، اور میری اور اس کی طرف، اس کی راہ حق سے پلٹ پڑو، دوسری راہوں کی طرف پراگندہ مت ہو۔ اے گروہ مردمان، میں صراط مستقیم ہوں جس کی اطاعت کرنے کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے۔ غرض میرے بعد علی پھر ان کے فرزند جو ان کے صلب سے ہوں گے امام و پیشوا ہیں، اور حق کے ساتھ ہدایت کریں گے اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ عدالت کریں گے۔ پھر حضرت نے سورہ حمد کی آخر تک تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ سورہ انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور
ان سب کو گھیرے ہوئے، اور انہی سے مخصوص ہے وہ لوگ خدا کے دوست ہیں۔ ان کے لیے نہ کوئی ہراس ہے نہ خوف ہے، اور نہ وہ قیامت میں اندوناک ہوں گے۔ بے شک یہی لوگ خدا کے گروہ ہیں، اور خدا کا گروہ کامیاب ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دشمنان علی اہل ثقافت ہیں، جنہوں نے حق سے تجاوز کیا، اور شیطانوں کے بھائی ہیں جو سخن باطل آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے ہیں، جس کو انہوں نے ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے آراستہ کیا ہے۔ بے شک دوستان علی اور ان کی ذریت ایسے چند مومن ہیں جن کی توصیف کی جانب خدا نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، یعنی اس گروہ کو جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تم اس شخص سے دوستی و محبت کرتے ہوئے نہ پاؤ گے جو خدا اور رسول کا دشمن ہے، اگرچہ وہ دشمنان خدا اور رسول ان کے باپ دادا یا لڑکے بالوں یا بھائی بند یا کنبے والوں میں سے ہوں۔ بے شک دوستان علی ایسے مومن ہیں جن کی خدا نے اس آیت میں مدح کی ہے۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 82، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنایا، انہی کے لیے امن و امان ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ بے شک ان ائمہ کے دوست وہ ہیں جو بہشت میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوں گے، اور فرشتے ان کو سلام کرتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ خوش آمدید، بہشت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اس میں رہو۔ بے شک ان کے دوست وہ ہیں جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ وہ بے حساب داخل بہشت ہوں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 73 پارہ نمبر 24۔ اور ان کے دشمن جہنم کے ایندھن ہیں، ان کے دشمن وہ ہیں جو جہنم سے صدائے محب سنیں گے اور اس کا جوش و خروش دیکھیں گے، جبکہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو ایک گروہ دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا۔ بے شک ان کے دشمن وہ ہیں جن کے حق میں خلاق عالم نے فرمایا ہے کہ جب وہ فوج جہنم میں ڈالے جائیں گے تو خازنان جہنم ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس عذاب ڈرانے والا کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ بلا شبہ آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی تکذیب کی اور کہا کہ وہ جھوٹ کہتا ہے، خدا نے کوئی حکم نازل نہیں کیا ہے۔ بے شک ان کے دوست وہ ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان چند امور سے جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، انہی کے لیے گناہوں کی معافی اور اجر عظیم ہے۔ اے لوگو، کس قدر زیادہ جہنم اور بہشت کے درمیان فاصلہ ہے، لہٰذا ہمارا دشمن وہ ہے جس کی خدا نے مذمت کی اور اس پر لعنت کی ہے، اور ہمارا دوست وہ ہے جس کی خدا نے مدح کیا اور اس کو دوست رکھا ہے۔ اے لوگو، میں ڈرانے والا ہوں اور علی ہدایت کرنے والے ہیں، جیسا کہ خدا ون تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 7 سورہ رات پارہ نمبر 13۔ بے شک تم ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا ہے۔ اے لوگوں، میں پیغمبر ہوں اور علی میرا وصی ہے، اور بے شک خاتم الائمہ ہمیں میں سے، اور وہ قائم بحق مہدی ہے۔ بے شک وہی تمام دینوں پر غالب ہونے والا اور ظالموں سے انتقام لینے والا، قلعوں کا فتح کرنے والا اور ان کو تباہ کرنے والا ہے۔ وہی مشرکوں کے ہر قبیلے کا قتل کرنے والا، وہی دوستان خدا کے ہر خون کا عوض لینے والا ہے جن کا عوض نہیں لیا گیا ہے۔ وہی دین خدا کی مدد کرنے والا ہے، وہی ناپیدا کنار دریائے علوم حق تعالیٰ سے علم حاصل کرنے والا ہے، وہی صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت کے مطابق اور ہر جاہل کو اس کی جہالت کے لحاظ سے تقسیم کرنے والا ہے۔ وہی خدا کا پسندیدہ اور اس کا برگزیدہ ہے، وہی جمیع علوم کا وارث اور ان کا احاطہ کرنے والا ہے، وہی اپنے پروردگار کی جانب سے خبر دینے والا ہے، وہی صاحب رشد و درست کردار ہے، وہی ہے کہ خدا بند عالم نے امر امت کو اسی پر چھوڑ دیا ہے، وہی ہے جس کی خوشخبری گزشتہ لوگوں نے دی ہے، وہی ہے جس کی حجت باقی ہے، اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہے، کوئی حق نہیں مگر اس کے ساتھ ہے، کوئی نور نہیں مگر اس کے پاس ہے، اور وہ ہے، اور یہ وہ ہے جس پر کوئی غالب نہیں ہوگا اور کوئی اس کے مقابلے میں مدد نہیں پائے گا۔ وہی زمین میں خدا کا ولی ہے اور خلق کے درمیان خدا کا حکم کرنے والا ہے، اور آشکار و پنہا خدا کا امین ہے۔ اے گروہ مردم، میں نے تم سے بیان کر دیا اور تم کو سمجھا دیا، اور آئندہ یہ علی ہیں جو میرے بعد تم کو سمجھائیں گے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اپنا خطبہ ختم کرنے کے بعد تم کو بلاؤں گا کہ بیعت کے لیے اور اس کی امامت کا اقرار
کرنے کے لیے ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھو، پھر میرے بعد ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھو اور اس کی بیعت کرو، اور سمجھو کہ میں نے خدا سے بیعت کی ہے اور علی نے مجھ سے بیعت کی ہے، اور میں تم کو خدا کی جانب سے حکم دیتا ہوں کہ علی سے بیعت کرو۔ پھر جو شخص اس بیعت کو توڑے گا وہ اپنا آپ نقصان کرے گا، اور جو اس کو پورا کرے گا، جو کچھ خدا سے عہد کیا تو اس کو خدا بہت جلد اس کا اجر دے گا۔ یا ایھا الناس، بے شک حج و عمرہ دین کی نشانیاں ہیں، لہٰذا اے لوگو خانہ کعبہ کا حج کرتے رہو۔ بے شک کسی گھر کے لوگ حج کو نہیں گئے مگر یہ کہ وہ مستغنی ہو جاتے ہیں، اور کسی خاندان نے حج سے روگردانی نہیں کی مگر یہ کہ وہ فقیر محتاج ہو گیا۔ لوگوں کوئی مومن عرفات میں نہیں کھڑا ہوا مگر یہ کہ خدا نے اس روز تک اس کے گناہ معاف کر دیے، اور جب حج سے فارغ ہوا تو اس کے اعمال از سر نو شروع ہوئے۔ اے گروہ مردمان، حاجیوں کی خدا مدد کرتا ہے، اور جو کچھ حج میں صرف کرتے ہیں خدا اس کا عوض دیتا ہے، اور وہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اے لوگوں، دین کی تکمیل کے ساتھ مسائل کو جانتے ہوئے خانہ کعبہ کا حج کرو، اور مشاعر حج اور اس کے موقف سے توبہ و پشیمانی اور گناہوں کے ترک کا عہد کیے بغیر واپس نہ ہو۔ یا ایھا الناس، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو جیسا کہ خدا نے تم کو حکم دیا ہے۔ اگر زمانہ گزرنے کے سبب تم سے احکام دین کی حفاظت میں تقصیر ہو یا ان احکام کو بھول جاؤ تو علی تمہارے ولی ہیں، وہ احکام دین تم کو بتائیں گے، اور اس شخص کے بارے میں جس کو خدا نے مجھ سے اور علی سے پیدا کیا تم کو آگاہ کریں گے، اور وہ تم کو وہ باتیں بتائیں گے جو تم پوچھو گے، اور جو کچھ تم نہیں جانتے ہو وہ تم کو سمجھائیں گے۔ بے شک حلال و حرام اس سے زیادہ ہیں جن کو بیک وقت ایک جلسے میں تم کو بتا سکوں اور پہچنوا سکوں، اور سارے حلال امور کا حکم دے دوں اور سارے حرام امور سے منع کر دوں۔ لہٰذا میں اس وقت مامور ہوا ہوں کہ تم سے بیعت لوں کہ تم قبول کرو جو کچھ میں علی بن ابی طالب کے بارے میں خدا کی جانب سے لایا ہوں کہ وہ امیر المومنین ہے، اور اس کے بعد وہ ائمہ جو مجھ سے اور علی سے پیدا ہوں گے قیامت تک خلق کے امام ہیں، اور ان کا قائم انہی میں سے ہوگا جو حق کے ساتھ حکم کرے گا۔ اے لوگو، ہر وہ حلال جس سے میں نے تم کو آگاہ کر دیا ہے، اور ہر حرام جس کی تم کو ممانعت کر دی ہے، میں ان سب سے برگزشتہ نہیں ہوا ہوں اور نہ ان میں کچھ تغیر و تبدل کیا ہے، لہٰذا ان کو یاد کرو اور ان کو حفظ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہو، اور ان میں عدل بدل مت کرنا، اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور نیکیوں کا حکم اور برائیوں کی ممانعت کرتے رہو، اور جان لو کہ تمہارے اعمال کا سر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لہٰذا جو باتیں تم سے بیان کی ان کو بھی ان سے آگاہ کرتے رہو۔ جو اس مقام پر حاضر نہیں ہے اور میرے کلام کو دوسروں تک پہنچا دو، کیونکہ جو کچھ میں نے کہا ہے اپنے اور تمہارے پروردگار کے حکم سے کہا ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوتا مگر امام معصوم کے ساتھ۔ اے لوگو، قرآن تم کو پہچاننا اور دلالت کرتا ہے کہ علی کے بعد ائمہ اس کے فرزندوں میں سے ہوں گے، اور میں نے تم سے بیان کر دیا کہ وہ مجھ سے اور علی سے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کے تذکرے میں فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 25 سورہ زخرف آیت نمبر 28، یعنی خدا نے خلافت کو کلمہ باقیہ قرار دیا جو ان کے بعد ہے، لہٰذا اس آیت سے ظاہر ہوا کہ خلافت ہمیشہ حضرت ابراہیم کی نسل میں رہے گی، اور ذریت امیر المومنین اور ابراہیم کی نسل سے ہے، اور ممکن ہے کہ تعویل قرآن کے مطابق عقبہ کی ضمیر حضرت امیر المومنین کی طرف راجع ہو۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے بیان کر دیا کہ ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب قرآن اور اس سے متمسک رہو گے۔ اے لوگو، خدا کی مخالفت اور اس کے عذاب سے ڈرو اور قیامت کے ہول سے بچتے رہو، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 1، لہٰذا موت، حساب روز قیامت، ترازوئے اعمال اور خدا کے سامنے بندوں کا حساب کیا جانا اور ثواب و عذاب الہی کو یاد رکھو۔ تو جو شخص قیامت کے روز نیکی لے کر آئے گا اس کو ثواب میں باغ فردوس ملے گا، اور جو شخص گناہوں کا بوجھ لے کر آئے گا اس کو بہشت نصیب نہ ہوگی۔ دوسری حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ
گناہ سے مراد امیر المومنین کی عداوت ہے۔ اے لوگوں، تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تم سب کا میرے ہاتھ پر بیعت کرنا دشوار ہے، لہٰذا خدا نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ تم سب کی زبانوں سے اقرار لے لوں جو تم نے اپنے اوپر لازم قرار دے لیا ہے، اور علی بن ابی طالب کے بارے میں تم سے عہد و پیمان لے لوں کہ وہ مومنین کے بادشاہ ہیں، اور وہ ائمہ بھی جو ان کے بعد ہوں گے، جو مجھ سے اور اس سے ہوں گے، جیسا کہ میں نے آگاہ کر دیا کہ میری امت اسی کے صلب سے ہوگی۔ لہٰذا تم سب کے سب اقرار کرو کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی اور راضی اور تابع ہیں ان باتوں کے جو آپ نے علی بن ابی طالب اور ان کے فرزندوں میں سے پیدا ہونے والے ائمہ کے بارے میں ہمارے اور اپنے پروردگار کی جانب سے فرمایا، اور کہو کہ ہم آپ سے اس بارے میں اپنے دلوں، اپنی جانوں، اپنی زبانوں اور اپنے ہاتھوں سے بیعت کرتے ہیں، اور اسی اعتقاد پر زندہ رہیں گے اور مریں گے، اور قیامت کے روز اٹھیں گے، اس میں مطلق تغیر و تبدل نہ کریں گے اور قطعی شک و شبہ نہ رکھیں گے، اور اپنے اس عہد سے برگزشتہ نہ ہوں گے، نہ کبھی اپنے اس پیمان کو توڑیں گے۔ اور آپ نے جو کچھ ہم کو علی کی امامت کے بارے میں نصیحت کی ہے، ان کے بعد کے اماموں کے بارے میں جن کا ذکر کیا ہے کہ وہ آپ کے اور علی کے فرزندوں میں سے ہوں گے، جن میں کہ پہلے حسن و حسین اور ان کے بعد وہ جو حسین کی ذریت میں سے ہوں گے جن کو خدا نے امامت کے لیے نصب کیا ہے، اور کہو کہ ہم نے خدا کی، آپ کی، علی کی اور علی کی ذریت سے اماموں کی دل و جان اور زبان اور اپنے ہاتھوں کی بیعت سے اطاعت کی، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عہد اور پیمان محکم امیر المومنین اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں لیا گیا ہے۔ جو کچھ ہم نے کہا اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہ چاہیں گے، اور اپنے دلوں میں کوئی بات ایسی نہ پاتے ہیں کہ اس اعتقاد سے کبھی برگزشتہ ہوں۔ اس پر ہم خدا کو گواہ کرتے ہیں، اور گواہی کے لیے وہی کافی ہے، اور یا رسول اللہ آپ بھی ہماری اس بیعت پر گواہ ہیں، اور ہر اس شخص کو گواہ کرتے ہیں ان میں سے جو یہاں ظاہر ہے اور وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے، اور خدا کے فرشتوں کو جو یہاں پنہا ہے، اور خدا کے لشکر اور اس کے بندوں کو گواہ کرتے ہیں، اور خدا ہر گواہ سے بہت بڑا ہے۔ اے لوگوں، کیا کہتے ہو؟ بے شک خدا تعالیٰ ہر آواز کو سنتا ہے اور ہر متنفس کے پوشیدہ راز کو جانتا ہے، لہٰذا جو شخص کہ ہدایت حاصل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر خود اسی کو پہنچتا ہے۔ جس نے علی سے بیعت کی اس نے خدا سے بیعت کی، خدا کی رحمت کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ لوگوں، خدا سے ڈرو اور مومنوں کے امیر علی سے بیعت کرو، اور حسن و حسین سے اور ان کے بعد ائمہ سے جو قیامت تک کلمہ پائے ہوئے ہیں۔ خدا اس کو ہلاک کرے جو مکر کرے، اور اس پر رحم فرمائے جو اپنے عہد کو پورا کرے۔ جو شخص بیعت توڑے گا اس کو خود نقصان پہنچے گا، اور جو شخص بیعت پر قائم رہے گا تو وہ اجر عظیم حق سبحانہ و تعالیٰ سے پائے گا۔ اے گروہ مردمان، جو کچھ میں نے کہا اس کا اقرار کرو، اور امارت اور مومنوں کی بادشاہی پر علی کو سلام کرو، اور کہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ہے ہمارے پروردگار ہم تجھ سے آمرزش طلب کرتے ہیں، اور ہماری بازگشت تیری طرف ہے، اور کہو کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہماری ہدایت کی، اور اگر خدا ہدایت نہ کرتا تو ہم کو ہدایت نہ ملتی۔ اے لوگو، علی کے فضائل خدا کے نزدیک محفوظ و پوشیدہ ہیں، اور جو کچھ خدا نے ان کے لیے قرآن میں فرمایا ہے اس سے زیادہ ہے کہ میں ان سب کا بیک وقت ایک مجلس میں احاطہ کر سکوں۔ لہٰذا جو شخص تم کو علی کے فضائل سے خبر دے اور تم کو ان فضائل کو پہچانوائے تو اس کی تصدیق کرو۔ یا ایھا الناس، جو اطاعت کرے گا خدا اور اس کے رسول اور علی کی اولاد اور ان کے بعد ان کی ذریت سے اماموں کی، تو اس نے بہترین نجات حاصل کی۔ اے گروہ مردمان، بہشت اور اس کے درجات عالیہ کی طرف سبقت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو علی کی بیعت اور ان کی دوستی اور امیر المومنین ہونے پر ان کو سلام کرنے میں سبقت کرتے ہیں۔ وہ لوگ وہ ہیں جو جنات نعیم میں خدا کی عظیم رحمت سے فائز ہونے والے ہیں، جو جنات یعنی جنت کی جمع جنات نعیم میں خدا کی عظیم رحمت سے فائز ہونے والے ہیں۔ لوگوں، زبان سے وہ بات کہو جو خدا کو تم سے راضی کرے۔ اگر تم اور روئے زمین کے تمام لوگ کافر ہو جائیں تو خدا کا کچھ نقصان نہیں ہو سکتا۔
خدا وندہ تو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بخش دے جو ایمان لائے ان باتوں پر جو میں نے ادا کی اور جن کا میں نے حکم دیا، اور غضب کر کافر مردوں اور کافرہ عورتوں پر جو ان کا انکار کریں جو انہوں نے کہا ہے، اور ان کو ہلاک کر۔ والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت نے یہ خطبہ ختم کیا تو تمام صحابہ نے آوازیں بلند کیں اور کہنے لگے کہ ہم نے سنا، اور جس کا خدا اور رسول نے ہم کو حکم دیا ہم نے اپنی جانوں، دلوں، زبانوں اور اپنے ہاتھوں بلکہ تمام اعضاء سے اطاعت کی، اور سب کے سب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین کے پاس جمع ہوئے اور سب نے مصافحہ کیا اور بیعت کی، اور سب سے پہلے جس نے جناب رسول خدا سے امیر المومنین کی ولایت پر بیعت کی وہ حضرت ابو بکر تھے، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد ابو عبیدہ جراح، پھر ابو سالم حذیفہ کے غلام، پھر سعید بن عاص نے بیعت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلاف رسول عہد و پیمان کر کے صحیفہ لکھا تھا، اور ممکن ہے عثمان بھی انہی میں سے ہوں۔ پھر ان لوگوں کے بعد تمام مہاجرین و انصار اور باقی اور سب لوگوں نے اپنے رتبے و درجے کے لحاظ سے بیعت کی۔ اس روز بیعت میں تمام دن گزر گیا یہاں تک کہ نماز مغرب کا وقت آ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب و عشاء کے بعد دیگرے ادا فرمائی، پھر بیعت لینا شروع کی، اور 3 روز تک بیعت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ جتنے لوگ موجود تھے سب نے بیعت کی، اور ہر گروہ جبکہ بیعت کر لیتا تھا جناب سرور عالم فرماتے تھے میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی جس نے ہم کو تمام عالمین پر فضیلت دی۔ اسی سبب سے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور بیعت کرنا خلفاء کے درمیان سنت قرار پایا، یہاں تک کہ جو لوگ خلافت کا حق نہیں رکھتے تھے اور جن لوگوں نے غصب خلافت کی وہ بھی اسی طرح لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 84 کا اختتام کرتے ہیں۔ 49واں باب حجۃ الوداع اور اس سفر کے تمام حالات کا تذکرہ بھی باقی ہے، اور پارٹ نمبر 85 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔